بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے ویری امپورٹنٹ ایپیسوڈ آف اگر میں کہوں ود یور ہوسٹ ڈاکٹر عاجلی مسعود. اگر میں کہوں کہ بھارتی جارحیت کے مقابلے میں جو پاکستانی فوج نے فی الفور جواب دیا ہے، کیا اس نے بھارت کو اپنی اسٹریٹجی پہ دوبارہ سوچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے؟ تو یہ کیا بات غلط ہوگی؟ اگر میں کہوں کہ بھارت اس بیانیے کے جھوٹے بیانیے کے ساتھ دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے، تو کیا یہ بات غلط ہوگی؟ اگر میں کہوں کہ جو جنگ کے خدشات ہیں یہ بھارت کی طرف سے گرجنے والے بادل ہیں بلکہ برسنے والے نہیں، تو کیا یہ بات بھی غلط ہوگی؟ ان اور دیگر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور ایڈیٹر جموں روزنامہ راجہ کفیل صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. اچھا سر، مجھے پہلے بتائیں کہ جو آج پاکستانی فوج کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، جو کل مودی کی میٹنگز ہوئی اس کے بعد، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ناظرین کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ ایک تو کل جو مطلب جو ہے نا وہاں انڈیا میں وہاں اعلیٰ سطح کے 2 اجلاس ہوئے، اور ایک تو بھارتی وزیر اعظم اس کی زیر صدارت جو ان کے انڈیا کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا اجلاس ہوا، جس میں تینوں یعنی سروسز چیف اور وزیر دفاع اور جو ان کے مشیر جو ان کے جو نیشنل سیکورٹی والے ان کا اجلاس ہوا. اور اس اجلاس میں جو سب سے بڑی خبر یعنی جو سرکاری طور پر انڈیا میں جاری ہوئی ہے، انڈیا کی میڈیا نے جاری کی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اپنی فوج کو یعنی فری ہینڈ دے دی ہے کہ وہ جگہ کا تعین کریں، وقت کا تعین کریں، اور جو پہلگام جو حملے کے ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کا فری ہینڈ دیا. اس خبر کے فوری بات آپ کو یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ٹیلی فون کیا، اور جو ہندوستان کے اقدامات سے یا اس کے جارانہ جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں عالمی برادری کو اعتماد میں لیا کہ اگر ہندوستان نے کوئی اس طرح مہم جوئی کی تو پاکستان اس کا سخت جواب دے گا. پھر لیٹ نائٹ جو پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب انہوں نے ایک خصوصی جو بیان جاری کیا، اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ پاکستان کے پاس اطلاعات ہیں کہ 36 سے 48 گھنٹوں کے اندر جو ہندوستان ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے. اور جب یہ ساری صورتحال کیونکہ ظاہر پہلے سے طے شدہ تھا کہ ہندوستان جو پہلگام جو واقعے کی آڑ میں وہ اس کو جواز بنا کر یعنی پاکستان کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ساری اطلاعات مصدقہ اطلاعات تھی، جس کے بعد پاکستان نے عالمی برادری کو اعتماد میں لیا. آج آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد یعنی آج جو وزیر اعظم جو ہے نا پاکستان شہباز شریف اس کے زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، اور اس میں بھی فیصلہ کیا گیا اور ہماری فوج کو فری ہینڈ دیا گیا کہ اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے ہماری فوج کو حکم دیا گیا فری ہینڈ ہے کہ ہماری فوج بھی فوری جواب دے گی، پھر پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ اس کے بعد کہ پھر کیا ہوگا. پھر آج پھر رات کو یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ جو بھارتی جو فضائیہ نے ان کے جو جدید ترین جو ہے نا انہوں نے جو فرانس سے تیاری لیے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی مقبوضہ کشمیر میں کنٹرول لائن کی طرف کہ شاید ان کو خدشہ تھا کہ شاید ان کو مطلب جو فری اسپیس ملے گی، لیکن جو ہندوستان کے طیارے وہاں سے اڑان بڑھی تو پاکستان کے جو طیارے F-16 یہ بھی حرکت میں تھے اور ہندوستان کے طیاروں کو وہاں سے واپس جانا پڑے گا. اور پھر یعنی رات کو جو کنٹرول لائن پہ حالات سخت کشیدہ ہیں، اور گزشتہ یعنی 48 گھنٹوں سے یعنی جو آزاد کشمیر کی LOC ہے وہاں ہندوستان بھی فائرنگ کر رہا ہے، پاکستان بھرپور اس کا جواب دے رہا ہے. اور ہندوستان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً 6 جو فوجی چوکی ہیں جو ہندوستان کی پار ان کو پاکستان سیکورٹی فورسز نے ان کو نشانہ بنایا، اور آج ہندوستان نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پاکستان جو ہے نا یہ جو یعنی جو LOC پر اس کی کشیدگی کو روکے. اور یہ جو ساری صورتحال ہے جو یعنی یہ 22 اپریل سے لے کر اب تک جو حالات پیدا کیے گئے یہ ہندوستان نے یک طرفہ طور پہ کیے ہیں اور پاکستان اس کا جواب دے رہا ہے. اور یہ جو تشویشناک بات ہے کہ ایک طرف جو مطلب دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں، اور اگر معمولی سی اگر کوئی لڑائی ہوئی ہندوستان کی تو خواہش ہے کہ وہ کوئی اس کا ڈرامہ رچا کر کہیں کو سرجیکل اسٹرائک کر کے تو وہ عالمی برادری کو یا ہندوستان کے عوام کو مطمئن کرنا چاہ رہا ہے. لیکن پھر جنگ جب شروع ہو گئی تو پھر شاید پھر ہندوستان اس کو کنٹرول کر رہا یا اس کو ختم کر رہا پھر ہندوستان کے جو ہے نا بس میں رہے گا. تو راٹھور جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ حالات یعنی کشیدہ ہیں، ہندوستان کے جو جارانہ اقدامات ہیں، جارانہ پالیسیاں ہیں، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس لیے جو آزاد کشمیر کو، پاکستان کے عوام کو، ان کو سب کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اچھا رائے صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو آپ نے کچھ چیزیں مینشن کی اس میں سے کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں. LOC کی جو پاک فوج نے جو بھارتی چوکیاں تباہ کی اس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیلز بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہوا کہ جو ہندوستان کی فوج نے پرسوں سے
जो LOC पे ज़ाहिर है उन्होंने एक जब मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने जब ये पाकिस्तानी फ़ौजी चौकियों पर जो है ना उसको निशाना बनाया तो भरपूर जवाब दिया गया फिर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को। और यानी मैं इंडियन जो मीडिया है उनकी रिपोर्ट्स बताता हूँ कि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया की जो मतलब जो चौकियाँ हैं उनको निशाना बनाया और वो ये कहते 6 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट है कि जहाँ से जो पाकिस्तान है यानी डायरेक्ट जो है ना हेवी मशीनों से गोलाबारी की है। तो ये ज़ाहिर है उसका जो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। ये 2003 का जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर माहिदा हुआ था परवेज़ मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान, ये उसके बाद से पहली दफ़ा ये हुआ कि जो है ना जो LOC है इस पर जो सीज़ फायर की भरपूर खिलाफवर्जी हुई है। अच्छा, जो फ्रांसीसी राफेल तैयारा है जिसने पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, उसको किस तरह भगाया गया, उसको कैसे रोका गया, प्लीज़ ये नहीं डॉक्टर साहब, ये कल हिंदुस्तान ने चेक किया कि क्या पाकिस्तानी अलर्ट हैं या नहीं है। तो जो हिंदुस्तान के तैयारे वहाँ जो रैकी करने के लिए आए मकबूजा कश्मीर, तो वो उसका भरपूर जो हमारे तैयारे थे ये उस यानी पहले से अलर्ट थे और उसका भरपूर जब इनको इंटरसेप्ट किया गया तो सारे के सारे ये इनको वहाँ से जब भागना पड़ा। आपको याद होगा 2 रोज़ से यानी जो इंडिया के ड्रोन जो तैयारे हैं जो यानी इसकी सरहद की जो रैकी कर रहे थे उनको भी जो पाकिस्तान ने जाना मार गिरा है। तो बिल्कुल जो हमारी फ़ौज है, हमारे अदारे हैं, हमारी एयर फोर्स है, हमारी नेवी है, हमारी फ़ौज है, सब लोग अलर्ट हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान अब 100 बार सोच रहा है कि हमला करे नहीं, अगर करेगा फिर उसको नताज का पता है कि फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, मुझे बताएं राजा साहब कि जैसे जंग के बादल मंडरा रहे हैं जो चारों तरफ, तो पाकिस्तान की क्या तैयारी है जंग से मुताल्लिक इस वक्त? एक तो वो पाकिस्तान फ़ौज ज़रा एक प्रोफेशनल फ़ौज है और वो पूरा साल यानी तैयारी में रहती है और ऐसा नहीं होता कि कहीं कोई दुश्मन कोई हमला कर दे और हम फिर अपनी तैयारी करें। तो इसलिए जो पाकिस्तान जो इस वक्त जो दुनिया की टॉप जो 10 फ़ौज हैं यानी दुनिया की 10 बेहतरीन यानी फ़ौज में से पाकिस्तान का 7वां वो नंबर है। तो पाकिस्तान की फ़ौज पूरा साल हर वक्त जंग के लिए, दुश्मन के किसी साजिश के लिए यानी उसका मुकाबला करने की तैयार रहती है। और ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी आसान है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यानी जंग में है, तो पाकिस्तान भरपूर एक्टिव है, पाकिस्तानी फ़ौज एक्टिव है, पाकिस्तान के अदारे एक्टिव हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान को और हिंदुस्तान की फ़ौज में ये इसमें जो फ़र्क है कि पाकिस्तान भरपूर तैयारी में और हिंदुस्तान को जब जाना मतलब जब मुश्किलातें हैं तो हमारी जो कंट्रोल लाइन पर उस पे और जो हमारी मतलब जो वर्किंग बाउंड्री है इंटरनेशनल जो सरहद है हमारी हिंदुस्तान के साथ तमाम यानी तीनों सरहदों पर यानी पाकिस्तान चौकस है, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स यानी भरपूर चौकस है, जिसकी वजह से अभी हिंदुस्तान मसद संधि का शिकार है। हमला करे या ना करे, क्या करे, अभी हिंदुस्तान कन्फ्यूज़ है। अच्छा, मुझे बताएं कि राय साहब कि ये तो पाकिस्तान की बात होगी, अब आज़ाद कश्मीर में क्योंकि वहीं पे LOC पे काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी शलिंग चलती रहती, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या तैयारियाँ की गई हैं इस जंग से मुताल्लिक? डॉक्टर साहब देखें कि आज़ाद कश्मीर हिंदुस्तान का जो हदफ है ये आज़ाद कश्मीर है और हिंदुस्तान ने पहले भी इसका यानी बयानिया बना कर रखा हुआ है कि जो रावलाकोट है, पुंछ की जो है ना वहाँ से जो मुजाहिदीन है या वहाँ से जो मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है, तो हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक अगर करेगा भी तो ज़ाहिर है इसने आज़ाद कश्मीर को, जिसमें नाक्याल सेक्टर है, इसमें हमारा जो पुंछ सेक्टर है, मुजफ्फराबाद सेक्टर है, तो ये इसको निशाना बनाएगा। तो ज़ाहिर है उसके लिए पहले से ज़ाहिर हमारे अदारे, वो हमारी फ़ौज अलर्ट है, वो हमारी जो मुकामी जो इंतज़ामिया है अलर्ट है। और उसके सबसे जो अहम बात है यानी डॉक्टर साहब कि यानी कल से जो हमारे जो रज़ाकार फोर्स है यानी जो लोग हैं रज़ाकाराना तौर पर यानी कॉलेजेस में, वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ तलबा को तैयारी की जा रही है, उनको आगाही मुहिम शुरू हो चुकी है आज़ाद कश्मीर में कि खुदा न खास्ता अगर जंग होती है तो उसमें से लोगों को, स्टूडेंट का और जो यानी सिविल शहरियों का यानी जो सिविल डिफेंस फोर्स है उसको बिल्कुल एक्टिव कर लिया गया आज़ाद कश्मीर में कि अगर किसी भी आगामी सूरत हाल में हमारे शहरियों को पता होना चाहिए कि हमने यानी किस तरह के सामने हिफाजती इक़दाम करानी है, हॉस्पिटल में अगर कोई ज़ख्मी होते हैं तो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचाना है। तो ये सारी जो हमारे यानी रज़ाकार हैं सिविल डिफेंस के, तो वो 3 दिनों से एक्टिव हैं। और ये अच्छी बात है कि हमारे तमाम अदारे हमारे लोग जब मुतहर्रिक है और हिंदुस्तान की किसी भी यानी मुहिम जोई का, उसकी जारियत का बिल्कुल भरपूर जवाब देने के तैयार है। अच्छा राय साहब, अगला सवाल आता है कि कल रात को 2 बजे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब ने 2 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने 36 से 48 घंटे का दिया
ایک ڈیڈ لائن. تو مجھے بتائیں کہ کیا ضرورت پڑی کہ رات کے 2 بجے اتنی ہنگامی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب کو یعنی کسی خفیہ آگامی حالت میں آ کر یعنی ایسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر ہے یعنی پاکستان کی پہلے سے تیاری تھی، اور عطا تارڑ صاحب نے آ کر کہا، اس نے اسی فلپ میں پریس کانفرنس کی کہ جو نئی دلی میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوا مودی کی زیر صدارت، جس میں سیکورٹی مطلب جو ہیڈ تھے سارے، اس نے جب یہ اعلان کیا کہ ان کو فری ہینڈ دیا گیا، تو اس کے جواب میں عطا تارڑ صاحب نے، وزیر اطلاعات پاکستان نے میڈیا کو یعنی جو پیغام جاری کیا پریس کانفرنس کی کہ ہندوستان 36 سے 48 گھنٹوں کے اندر ہندوستان حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور انہوں نے عالمی برادری کو بھی خبردار کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی یعنی وہاں نئی دلی کے اعلیٰ سطح اجلاس کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا، اور پاکستان نے سنگین صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہندوستان آگ سے کھیل رہا ہے، اور ہندوستان یہ جو نیوکلیئر مطلب جو فلیش پوائنٹ ہے یہ پورا خطہ، اس میں ہندوستان کے جو جارحانہ اقدامات ہیں، جارحانہ رویہ ہے، یہ پوری امن کے لیے، پوری سلامتی کے لیے، اس پورے خطے کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں یعنی پوری کی ہیں، اور عالمی برادری کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر ہندوستان نے کوئی مہم جوئی کی تو پھر ظاہر اس کا خمیازہ اس پورے خطے کو پھر چکانا پڑے گا. اچھا، اسی بارے میں ہم چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے ٹویٹر پہ ایک بہت دھماکے دار ایک بیان دیا ہے انڈیا کے خلاف اس جنگ سے ریلیٹڈ، تو اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. جناب ڈاکٹر صاحب، یہ اب کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت جو پاکستان میں جو مقبول مشہور جو لیڈر ہیں وہ صرف عمران خان صاحب ہیں، یعنی جن کے ساتھ عوام ہیں اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں، یعنی کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب یعنی بھرپور جواب دیں، اور کیونکہ یعنی جو پاکستان میں سیاسی اطاعت کی ضرورت ہے، سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت تھی، تو یہ عمران خان صاحب نے جو رات کو ٹویٹر پر جو پیغام جاری کیا، اس کی اشد ضرورت تھی. اور انہوں نے ٹھوک بجا کر انہوں نے جو عالمی برادری کو بھی، مودی کو بھی پیغام دیا ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے عوام سارے متحد ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو RSS کا جو نظریہ ہے، جو RSS کی جو سوچ ہے جو ہندوستان کی، تو وہ اس کو لے کر جو مودی آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ جو RSS کی سوچ ہے، اس سوچ نے نہ صرف یعنی جب پاکستان بلکہ ہندوستان کے جو عوام ہیں، ہندوستان میں 1 ارب 40 کروڑ کے جو ہندوستان کے جو عام شہری ہیں، ان کی جو ہے نا زندگیوں کو بھی جو خطرے میں ڈال دیا. تو عمران خان صاحب نے اپیل کی دنیا سے، عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مودی کو جارحانہ عزائم سے روکیں. وہ اچھی بات ہوئی ہے کہ خان صاحب نے PTI کا اور اپنا بھرپور جو ہے نا مطلب جو پیغام جاری کیا. اچھا، یہ ایک بڑا مثبت سٹیپ نہیں کہ خان صاحب نے ایز اے اسٹیٹمنٹ آ کے مطلب پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی فوج کے ساتھ جو بھی ڈیفرنسز اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک بڑا مثبت سٹیپ دیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا یہ جنگ ہونے والی ہے کہ نہیں، یا پھر یہ گرجتے ہوئے بادل ہیں؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کوئی فل سکیل سے یہ جنگ چاہ رہا ہے. اور ہندوستان کی خواہش یہ ہے کہ جو پہلگام میں واقع ہوا اس کو جواز بنا کر وہ آزاد کشمیر میں کوئی سرجیکل اسٹرائک کرے، یا جو تحریک آزادی کشمیر ہے جس کی پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، کہ پاکستان کو روکا جائے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو یعنی 5 اگست 2019 کے بعد یعنی جو ہندوستان نے یک طرفہ اقدامات اٹھائے، یک طرفہ فیصلے اٹھائے، اس کے بعد سے اسلام آباد میں جو حکومتیں آئی ہیں یہ مذہب پسندی کا شکار رہی ہیں، اور کوئی واضح طور پر جو کشمیر پالیسی یعنی اپنا نہیں سکی ہے. لیکن موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے 2 ٹوک جب یہ اعلانات کیے اور کشمیریوں کو ایک نیا حوصلہ ملا، تو یہ اسی کو جواز بنا کر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہندوستان نے. یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کشمیریوں کی تحریک سے بالکل الگ تھلگ کیا جائے، عالمی برادری سے پاکستان کو زیادہ دباؤ ڈالا جائے، تاکہ جو تھوڑا بہت جو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی اس کو روکا جا سکے. اور یعنی 2019 سے لے کر یعنی اس کے جو 5 سالوں کے دوران ہندوستان تمام طرح حربی استعمال کرنے کے باوجود، جتنے بھی منفی پروپیگنڈے تھے اس کو استعمال کرنے کے باوجود، وہ نہ تو کشمیریوں کے دلوں سے آزادی کا جذبہ ختم کر سکے، نہ ہی کشمیریوں کی ہمدردی حاصل کر سکے. یعنی جو 5 اگست 2019 کے حالات سے آج مقبوضہ کشمیر کے حالات زیادہ سنگین ہیں. اور جو پہلگام کا واقعہ ہوا، ابھی جو یعنی عالمی برادری سوالات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ سوالات اٹھا رہی ہے، ساری دنیا سوالات اٹھا رہی ہیں کہ کیسے وہاں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، وہاں جو ہندوستان کے 7 لاکھ سے زیادہ جو فوج تھی وہ کیا کر رہی تھی، اور کیا اتنے بڑے سیاحوں کو اتنے بڑی سیاحتی جو مقام ہے وہاں سیکورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے تھے. آج ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے بجائے
ان حقائق جاننے کی بجائے اس سارے واقعے کی تحقیقات کرنے کی بجائے ہندوستان نے سارا بغیر تحقیق کے الزام اٹھا کر لگا دیا پاکستان کے اوپر. تو یہی وجہ ہے کہ جو حالات ہیں اور جو اب اس یعنی انچ بھی آ چکے ہیں کہ اگر ہندوستان چاہ بھی رہا ہے کوئی مخصوص یعنی مختصر ترین کوئی جنگ ہو یا کوئی سرجیکل اسٹرائک ہو، لیکن اگر اس نے اس طرح کی کوئی اقدام اٹھایا تو پھر سارا فیصلہ ہو جائے گا پاکستان. ہندوستان تو کوشش کرے گا ڈاکٹر صاحب کہ مختصر ترین جنگ ہو، ایک ہی دن میں معاملہ حل ہو جائے، لیکن پھر یہ ہندوستان کو شاید اس کے بس میں نہیں ہوگا. پھر جس طرح سے چین نے یعنی دو ٹوک مطلب جو مقوفتی ہے پاکستان کے حق میں، اسی طرح کے ساتھ یعنی مطلب جو ترکی کا اور یعنی بے شمار جو اسلامی ممالک کا پیغام آیا ہے، تو اس سے یعنی جو ہندوستان جو چاہ رہا تھا وہ اس طرح حاصل نہیں کر سکا. پھر سلامتی کونسل کے اجلاس بھی ہوا اقوام متحدہ میں، تو وہاں بھی ہندوستان اپنے مرضی کا بیان وہاں سے نہیں دلوا سکا. تو یہ وہ سارے حقائق ہیں کہ جب ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ اس کو عالمی برادری سے بھی اس طرح مدد ملی ہے اور جب پاکستان نے بھی بھرپور تیاری کی ہے، اس لیے وہ کوئی مختصر سا کوئی سرجیکل اسٹرائک کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے. ابھی پھر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن حالات اس طرف ہیں کہ جو ہے نا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا رائے صاحب، آپ سے کچھ آخری سوالات. مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہندوستان کی جو پچھلی ناکامی جہاں پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ابھینندن والے سلسلے میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اپنے سپورٹرز کو کچھ دکھانے کے لیے شاید ایک چھوٹی سی بھی چیز پروف کرنا چاہتا ہے کہ ایک ہلکا سا درخت بھی، جیسے کہ عمران خان صاحب کے دورہ حکومت میں انہوں نے ایک درخت بالا کوٹ کے جب گرائی تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے سپورٹرز کو، کیونکہ جو ہندوستوا جو ہے رہا ہے مودی کا ایک سلسلہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی، جبکہ ابھینندن کو منہ کی کھانی پڑی لیکن انہیں پھر بھی ابھینندن کو ایز اے ہیرو پریزنٹ کیا تھا، تو آپ چاہتے ہیں کہ جو بھارت کا ہمیشہ سے ایک جھوٹا بیانیہ لوگوں میں ایک فلم کی طرح، بالی ووڈ کی طرح وہ پھیلانے والا سلسلہ، کیا وہ نہیں نظر آ رہا آپ کو دوبارہ؟ دیکھو نا، ایسے یہ دوبارہ مودی صاحب کو ان کو فوٹیج چاہیے، وہ ان کو ویڈیو چاہیے. ان کی خواہش یہ ہے یا ان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ کوئی سرجیکل اسٹرائک کریں گے، اس کی ویڈیو بنے گی اور جا کر اعلان کریں گے کہ ہم نے آزاد کشمیر میں اتنے مجاہدین کی کم تباہ کر دیے ہیں اور اتنے کمانڈروں سے اتنے لوگوں کو ہم نے جمار دیا ہے، تو لہٰذا ہم نے پہلگام کا بدل لیا. ابھی یہ تو اس کی سوچ ہے، لیکن اگر اس نے یہ کیا، اب اس کے بعد سے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کرتے ملک ہے. ابھی دیکھیں گے آج جو ورکنگ باؤنڈری ہماری، یعنی جو ہمارے 3 سیکٹر ہیں جو ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ہیں، اس میں ہمارا سیلکوٹ سیکٹر ہے، ظفروال ہے اور شکر گڑھ کے سیکٹر ہے. 3 سیکٹر ہیں، اور ان سیکٹر میں ابھی وہ ہمارے ایک مقامی صحافی ہے، میری اس کے ساتھ سیلکوٹ بات ہو رہی تھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یعنی 3 دن سے ہمارے جو لوگ ہیں کسانوں کو کہا گیا ہے کہ جو ان کی جو فصل ہے، یعنی ہمارے جو مطلب گندم کی جو فصل ہے، گندم کی فصل تیار ہے، تو ان تینوں سیکٹر میں جو ورکنگ جو مطلب جو باؤنڈری کے سیکٹر ہیں، ان میں کسانوں کو کہا گیا کہ فوری طور پر وہ اپنی گندم کو سمیٹیں تاکہ یعنی کسی بھی حالات سے جو ہے نا ہم اس کو نپٹا جا سکے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس ساری صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے جو ہٹ درمی کی وجہ سے جس طرح کے ساتھ یعنی جو پاکستانی جو ہندوستان موجود تھے، یعنی کوئی علاج کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا، اس کو اپنا علاج ادھورا چھوڑ کر واپس آنا پڑا. اور آپ نے وہ یعنی دیکھا ہوگا واگا جو بارڈر پہ کہ کس طرح کے ساتھ یعنی ایک طرف ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑے جمہوریت کا، سب سے بڑے یعنی اپنے سیکولر ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن اس کے جو اقدامات ہیں، اس کی جو پالیسی ہیں، یہ اس کے الٹ برعکس ہیں. پھر دیکھو کہ آزاد کشمیر سے ایسی مطلب جو بے شمار خواتین ہیں جو مقبوضہ کشمیر گئی ہوئی تھی شادی کے لیے، ان کے سارے کیسز وہاں ان کی شریعت کے لیے سارے کیس وہاں جو مطلب پنڈی پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس ویزے موجود تھے، لیکن سب کے سب خواتین کو یعنی حکم جاری کیا کہ فوری طور پر وہ جب وہاں سے چھوڑے. تو کل جو 11 لوگوں نے یعنی جس میں 7 خواتین بھی شامل تھی، ان کو LOC مجبوراً مطلب جانا کراس کرنی پڑی. تو یہ وہ حالات ہیں کہ اگر ان سارے حالات کے اگر ڈاکٹر صاحب آپ اگر جائزہ لیں تو اس سے سب ایک بات آیا ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مودی کا ڈرامہ ہے، مودی کی سوچ ہے، مودی کی پلاننگ ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو بدنام سے بدنام کیا جائے اور وہ اس حالات سے فائدہ اٹھا کر کشمیریوں کی تحریک کو دبا سکے، پاکستان کو یعنی مطلب پاکستان. لیکن مطلب حالات اس یعنی اس مطلب اسٹیج پہ آ چکے ہیں کہ اگر پاکستان اب مذہب سندھی کا شکار نہ ہو، حکومت پاکستان کو چاہیے، پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ یہ بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس دوبارہ کہ جو کچھ اس پہلگام کے بعد جو ہندوستان نے اقدامات اٹھائے، یک طرفہ اقدامات اٹھائے، پاکستان کو چاہیے پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھائے
اور فائدہ اٹھا کر مسئلہ کشمیر کو دوبارہ عالمی فورم پر اٹھائے، مسئلہ کشمیر کا سرنو یعنی کشمیر پالیسی کا تعین کیا جائے، تاکہ جو 5 اگست 2019 کے بعد سے جو مسئلہ کشمیر دب چکا تھا، تو ہمارے پاس پھر موقع آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ مسئلہ کشمیر کو اعلیٰ فورم پر اٹھائیں، اور 37 معاہدوں سمیت ہندوستان کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے معاہدے ہیں، لیکن 40 معاہدے ہیں، 2 طرفہ معاہدے ہیں، ان سارے معاہدوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ اور جب پاکستان سارے معاہدوں کا دوبارہ جائزہ لے گا تو یقینی طور پر اس میں سے مسئلہ کشمیر کا حل کا ایک اس کی امید پیدا ہوگی، مسئلہ کشمیر کا حل کا راستہ نکلے گا۔ اور اگر اس موقع سے یعنی پاکستان کسی مذہب سنجی کا اگر شکار ہو گیا، یا ہم نے کہا نہیں وقتی طور پر یہ معاملہ اگر جو ٹلتا ہے جو ہے وہ ٹل جائے، تو اس سے پھر کشمیریوں کو یعنی مایوسی ہوگی، ہندوستان کو فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں یہ کشمیر پالیسی کے تناظر میں اس سارے صورتحال کو حل کریں۔ اچھا راز صاحب، بس ٹائم مکمل ہو گیا، جانے سے پہلے ایک 30 سیکنڈ کے اندر آپ ہمیں ایز اے کشمیری پاک فوج کی حمایت کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی پیغام بھیجیں۔ دیکھیں، میں تو اپنے جو ہمارے جتنے بھی کشمیری ہیں، آزاد کشمیر موجود ہیں، گلگت بلتستان میں موجود ہیں، مقبوضہ کشمیر ہے یا دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری ہے، اور یہ جو فوج ہے یعنی پاکستان کی فوج، اس نے ہر مشکل گھڑی میں، ہر آزمائش میں اس نے یہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کی فوج نے کشمیریوں کے لیے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کی فوج اور کشمیری یہ بالکل ایک ہوں اور ہم فوج کے ساتھ یعنی کھڑے ہیں، اور آزاد کشمیر کے تمام لوگ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک پورے آزاد کشمیر کے لوگ، پاکستان کے لوگ، فوج، تمام ادارے مل کر جو ہندوستان کی سازش ہے، ہم ہندوستان کی سازش کو ناکام بنائیں گے، اور ہندوستان کی کوشش ہے کہ اس موقع پر یعنی پاکستان کو، کشمیریوں کو آپس میں تقسیم کرے، اس کی ساری اس کو کوششیں، ساری سازشیں ساری کی ساری ناکام ہوں گی۔ انشاءاللہ اگر جنگ ہوگی ڈاکٹر صاحب تو انشاءاللہ اس جنگ میں فتح پاکستان کی ہوگی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ راج صاحب نے کہا، آگے بات بڑھاتے ہوئے اس وقت اپنی سیاسی وابستگی، اپنے اختلافات کو دور کرتے ہوئے ہم سب کو ایز اے کشمیری، ایز اے پاکستانی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اگر ہندوستان نے کوئی بھی مس اسٹیپ اٹھانے کی کوشش کی تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ان کو وہ حشر کیا جائے گا جو شاید تاریخ میں کبھی نہ بھولا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔